میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور, بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کہ جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی کیونکہ نالائق ہے, کمزور ہے, سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے, تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے. تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو, اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. دیکھیں ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا, ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں جی, میں تو ماننے کو تیار نہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو آج تک ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بولا. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو دوسرا راستہ کھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں شہر میں ڈھیر نہ لگ جائے گریبانوں کے, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, شہر میں ڈھیر نہ لگ جائے گریبانوں کے. تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے. اصل ذہین حکومت وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موومنٹ بننے لگتی ہے تو اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھاتی ہے. یہ تو کوئی اقدام نہیں, آپ اس کی تقریر پہ پابندی لگا دیں. ابھی پتہ چلا کہ پابندی ہے کہ نواز شریف کی تقریر دکھائی نہیں جائے گی. اس کا کمپیئر آپ الطاف حسین سے نہیں کر سکتے. الطاف حسین کو تو ہمارے ہی اداروں نے بنایا تھا, پھر وہ باغی ہو گیا. اچھا وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ جنہوں نے بنایا. اچھا نواز شریف کی کہانی آپ یوں نہیں کہیں گے, اس کی تو جو سٹانس ہے, جیسے کہ میں ان کی تقریر کو کوٹ نہیں کرتا, جیسا کہ اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں, فواد چودھری کہتا ہے, یہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہے. وہ عمران تو کہتا ہے کہ انڈیا کے کہنے پہ کر رہے ہیں. اور فواد چودھری نے تو ایک بڑی عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے تھا کہ لڑا رہا تھا فوج کو حکومت کے ساتھ, اب یہ ہے کہ یہ اداروں کے اندر لڑائی پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اس ایک فکرے کا مطلب میں سوچتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں. یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کہ گویا اداروں کے اندر کوئی لڑائی پیدا ہو گئی ہے, اور یہ نواز شریف کی وجہ سے پیدا ہو گئی یا کسی کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے. خدا نہ کرے کبھی ہمارے اداروں کے اندر انٹرنل رفٹ کوئی پیدا ہو. تو میرے خیال میں یہ ہمارے جتنے بھی ویسے تو جو بولے ہیں سارے کے سارے وہ ایک خاص لیول کے لوگ ہیں, لیکن اس بات کا اب خیال کر لینا چاہیے. دیکھیے وہ نہیں کہ مریم بولے گی 16 کو اس نے تقریر کرنی ہے, اس سے پہلے آپ پابندی لگا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب وہ کہتا ہے کہ جی یہ احتجاج کا حق ہے, لیکن میں جو کرے گا اس کو ایک کو پکڑ کے اندر کر دوں گا. عمران نے یہ آج ایک انٹرویو میں یہ بات کہی ہے. بھئی یہ اندر کرنے سے کبھی جو ہے تحریکیں دبا نہیں کرتی, اور اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھتی ہے, جذبہ ان کا تیز ہوتا ہے. اور اگر یہی ایک طرح کا بن گیا, آج وہ ایک صاحب وہاں لندن سے دے رہے تھے بیپر جرنلسٹ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا کوئی انٹرنیشنل بھی لوگ ملتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کمرہ ہے جہاں بیٹھ کے یہ ملاقات کرتے ہیں, یہ حسن نواز کا دفتر ہے وہیں پہ. تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہاں غیر ملکی بھی ملتے ہیں اور یہ ہم لوگ ملتے ہیں, کچھ لوگوں کے نام صرف پاکستانی وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل یعنی کہ شخصیت پرسنالٹی, وہ بھی ملتے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ انڈین نہیں ہے بھائی, یہ کہہ کے آپ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں. یہ ساری صورتحال زیادہ خراب ہوگی, اور خدا کے لیے اس میں اداروں کو شامل نہ کریں. وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت پڑے گی جس ادارے کی میں اس کی مدد لے لوں گا. کیوں لے لیں گے بھائی, وہ قومی ادارے ہیں, آپ کی سیاست بچانے کے تھوڑے ہیں. صحیح, یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو خدا کے لیے اس وقت بھی ریلائز کریں. میں بہت دیر سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو آپ خاص طور پر سینٹرل پنجاب میں اپنے اداروں کے خلاف کھڑا نہ کریں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا نہ کریں. ان کو اس سطح پہ نہ لے جائیں کہ وہ نواز شریف کے اتنے خلاف ہو جائیں کہ نتیجے کے طور پر اس کے جو فالوورز ہیں یا اس کو ماننے والے ہیں. دیکھیے نواز شریف از نو اے فنومینا, اب لوگ اس کو مانتے ہیں. یعنی اس سے زیادہ کیا کہ کام سارا شہباز شریف نے کیا ہے. قیادت کا مسئلہ آتا ہے تو لوگ نواز شریف کے ساتھ ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کی مریم آئی ہے, لیکن مریم کو گنی جاتی چونکہ نواز شریف کی لیگیسی کو آگے لے جانے والی. تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں وہ جاتی تھی وہاں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. اس وقت تو یہ ہوا
کہ 2-3 تقریروں کے بعد اس کو جیل میں کر دیا. آپ کتنی بار یہ کام کریں گے؟ جیل کی بات سے مجھے یاد آیا، صحافی نے سوال کیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا 11-16. انہوں نے دیکھیں جی کیا کہتے ہیں رانا صاحب اس بارے میں، کیونکہ مریم تو فرنٹ فٹ پہ ہیں اس وقت. جی پلے کیجئے گا پروڈیوسر صاحب. رانا صاحب ایسا ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہوگا. اچھا مریم کو گرفتار کر لیا جائے جب ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جی جی تو اس فیصلے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ہم گرفتاریوں سے خوف زدہ ہیں یا ہم گرفتاریوں سے بچنا چاہتے ہیں. گرفتاریوں سے بالکل ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے اپنے اس گھٹیا انتقامی ہتھ کنڈے کو ہم سب کے خلاف جو ہے مریم نواز صاحبہ سمیت جو ہے وہ روئے کار لانے کی کوشش کرے گی. لیکن ان گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا جو فیصلہ پارٹی نے کل کیا ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی PMLN اس کا ہرابل دستہ اور اس کا ایک مضبوط حصہ بن کے جو ہے اس کے اوپر عمل. مریم صاحبہ کوئٹہ جا رہی ہیں؟ مریم صاحبہ جو ہے وہ کوئٹہ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو جو ہے وہ ان کا جلسہ ہے گجرانوالہ میں، اور اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں کہ ساؤتھ میں بھی ان کا ایک جلسہ جو ہے بڑا جلسہ جو یہاں ہے لاہور میں، اس سے پہلے جو ہے وہ ہو. باقی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہوں گے جس کو یہ جلسوں سے نواز شریف خطاب کریں گے، وہ ٹیلی فونک خطاب کا امکان ہے جو جلسے ہو رہے ہیں؟ برحال ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن میاں نواز شریف صاحب جب بھی چاہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ خطاب کریں. گرفتاری کا بھی ہے جی. دیکھیں جی گرفتاریوں کی ہے وہ کی جاتی ہیں عام طور سے موقع پر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں نا، گرفتاری نہ کر کے کہتے ہیں آپ ڈیل دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب عمران کا دھرنا ہوا تھا ان کو گجرانوالے پکڑ کے اندر کر دیتے کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ جو لیکن گڑبڑ یہ ہو گئی کہ ماڈل ٹاؤن کا سانیہ ہو گیا، اور ماڈل ٹاؤن کے سانیہ کی وجہ سے نون لیگ زیادہ ڈیفینسو پہ آ گئی. اچھا قصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا سانیہ کرانا ہوتا ہے تو بہت سے ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں انسٹیگیٹ کرنے والے وہ سانیہ کرا دیتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں کرتا کون کرتا ہے. ان سائڈ کوئی ایک فرنٹ پہ کچھ ہوتا ہے، بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور چل رہا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے. تو خدا کے لیے ملک پہ وہ سچویشن پیدا نہ کرے کہ جس کے نتیجے کے طور پر آپ کے ہاتھ پلے پہ کچھ نہ. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کی گرفتاریوں کا یہ موسم شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ تحریک مزید زور پکڑ جائے گی، پریشر میں آ جائے گی پھر یہ؟ جی میں تو خیر اس کا خواہش مند ہوں ہی نہیں کہ کوئی عوامی تحریک چلے، اس لیے نہیں کہ میں نے بہت سی عوامی تحریکیں دیکھی ہیں آپ نے. اور ویسے بات یہ ہے کہ جب PNA کی تحریک تھی اور پاکستان کی تاریخ میں مجھے 58 سے پہلے کہ نہیں پتا قیوم خان کا جلوس کتنا بڑا تھا. کہتے تھے کہ پتہ نہیں گجرانوالہ پہنچ چکا تھا جب ابھی اس کا دوسرا سرا پنڈی پہ تھا. مجھے صحیح نہیں پتا کیا صورتحال تھی، لیکن میں نے 77 کی تحریک دیکھی ہے. اور یقینی طور پر جب الیکشن سے پہلے اشرف خان کراچی میں آئے تھے تو آپ یقین نہیں کر سکتے ایئرپورٹ سے لے کر ڈگ روڈ کے کس کس حصے تک لوگ بھائی موجود تھے. اور ہم جانا چاہتے تھے، خبر دینے کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا. ہم نے سڑک پار کر کے جو سرکولر ریل چلتی تھی لوکل ٹرین، اس میں بیٹھ کر ہم شہر آئے، شہر کے اسٹیشن پہ اترے، وہاں سے ٹانگا لے کے پریس کلب آئے اور وہاں سے ہم نے خبریں دی. جانے کا رات کے 12 بجے جا کے وہ جلوس بنس روڈ پہنچا تھا. ہم نے دیکھا ہے لوگ جب پھر ایک ایسا ایسا جب بڑھتا ہے نا پھر آپ کے قابو میں نہیں رہتا. اور اس کے اگلے دن حفیظ پیرزادہ کی قیادت میں حکم دیا کہ جلوس نکالو، تو میرا خیال میں اس میں کوئی 1000 نہیں تو 2000 بندے ہوں گے. حالانکہ لیاری وغیرہ سے سب کو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، کچھ کیا تھا. نتیجہ تو یہ جو تحریک کو خود پیدا کرتے ہیں، خود اس کو طاقت دیتے ہیں، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں رہتی، پھر وہ بھی نہیں رہتی. اب آج عمران خان کی تقریر پہ تو گفتگو کرنے پر کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو آج انہوں نے بڑی مزے کی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اگر کارگل پر جنرل جاتا تو میں تو اسے سیک کر دیتا، کورٹ مارشل کر دیتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو، مشرف کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا. اچھا نواز شریف جو بڑا مروت والا آدمی ہے، وہ گیا الٹا الزام لے لیا کہ جی ہم تو جیت گئے تھے، یہ جا کے وہاں ہم کمپرومائز کر کے آ گیا، کچھ کر کے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. معاملے کو کہاں لے اب جو آج عمران نے وہ انٹرویو بہت دیا کہ میں سیک کر دیتا، یہ کر دیتا، یہ کہنے کی باتیں ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جب وقت آیا تو ہمیں، حالانکہ لوگوں کو خیال ہے کہ عمران اتنی بات نہیں مانے گا جتنی کہ اسے توقع کی جا رہی ہے، لیکن اسے زیادہ مان رہا ہے.
डिसीजन पावर इनके पास नहीं है। कहता जी मैंने कहा था कि सिक्योरिटी का मामला है, आर्मी चीफ को ही होना चाहिए, वो बात कर ले। वो कौन सा मामला है जो आप दूसरों पे नहीं छोड़ रहे? हत्ता के यहाँ तक कि आप परवेज खटक पर छोड़ देते हैं, आप शाह महमूद कुरैशी पर छोड़ देते हैं, आप असद कैसर पर छोड़ देते हैं, अब आप आर्मी चीफ पर छोड़ रहे हैं। आर्मी चीफ पर जब छोड़ेंगे तो वो असद कैसर नहीं है, वो परवेज खटक नहीं है, वो शाह महमूद कुरैशी नहीं है, वो आर्मी चीफ है। पाक फौज के सिपाही पाकिस्तान दुनिया की मजबूत, इस्लामी दुनिया की मजबूत तरीन फौज का सिपाहीसालार है, सिपा बिल्कुल। और हमारी एक तारीख है कि जब फौज जो है वो बहुत से किरदार अदा करती है, आती है, तो फिर कभी कभी एक बड़े रोल में उसे आना पड़ता है, क्योंकि वी आर सिक्योरिटी स्टेट। हमें इसमें कोई शक नहीं ना, हम फ्लाई रियासत तो है नहीं, हम तो सिक्योरिटी स्टेट हैं, इसमें कहा जाता है, कोई शक नहीं है। हमें कुछ हकायक मानने चाहिए। तो ये इक़्तिदार अपने हाथ से बार बार खुद देते जा रहे हैं। नाले साफ करने आप मंगवा देते हैं, बिल्कुल। यानी कोई चीज नहीं छोड़ते। आपको गंदम का बहरान पैदा हुआ है, आपको चीनी का बहरान पैदा हुआ है, आपको पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ है, जिस पे आप हाथ डालते हैं बहरान पैदा हो जाता है। आज देखिए ना, अब मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, लेकिन सारी जो तकरीरें की जा रही हैं, लोग तंग हैं। लोग को आप कि दुनिया ने हमें मान लिया कि हमने कोरोना पे कमाल कर दिखाया, और वो भी किसने किया है? अदारा बनाया था आपने, ऑपरेशन एंड कमांड एंड ऑपरेशन। लफ्ज बता रहे हैं कि अदारा क्या है, कमांड एंड ऑपरेशन क्या अदारा है? उस अदारे ने जो फैसले किए, ठीक है, उसको हेड आपने कहा कि ये असद उमर को भेज दो, ये ठीक है, जरा डील भी कर लेगा, वैसे भी जर्नैल का बेटा है, ये अच्छा कर लेगा। लेकिन बेहतरीन फैसले जो हैं वो उस अदारे के बनने के बाद ही हुए हैं, और बेहतरीन फैसले वही। आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जिस